رمضان کریم میں انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے بعض آیات ایسی ہیں کہ جو کچھ بری کیفیات انسان سے ختم کرنے کی خوشخبری سناتی ہیں جو انسان مطلوبہ شرائط کو پورا کرے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے، اور وہ دو شرائط ہیں اور اس میں مولا روم نے بھی کلام کیا ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 262 ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یعنی جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور پھر اس خرچ کرنے کے ساتھ پیچھا نہیں کرتے مسکین کا تکلیف پہنچانے کے حوالے سے یا احسان جتلانے کے حوالے سے، ان دو چیزوں کا امکان پایا جاتا ہے کہ کوئی پھر اس کو تکلیف پہنچائے کہ اب یہ تو میرے سامنے مزاحمت نہیں کر سکتا، اس پر میں نے مال خرچ کیا ہوا ہے، یا پھر احسان جتلائے۔ تو یہ دو کام اگر نہیں کرتا تو اسے 3 انعامات دیے جاتے ہیں۔ ایک انعام تو اجر عند ربہم، لہم اجرہم عند ربہم، جو دنیا اور آخرت دونوں پر محیط ہے، اور دوسری 2 چیزیں بھی دنیا اور آخرت پر محیط ہیں کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ خوف اور حزن 2 کیفیات ہیں جو انسان کو سب سے زیادہ ہرٹ کرتی ہیں، بہت زیادہ تکلیف پہنچاتی ہیں۔ یعنی حزن وہ ہے کہ کوئی نقصان ہو گیا اور اس پر انسان کے دل میں افسوس کی کیفیت ہے، اور خوف یہ ہے کہ نقصان ابھی نہیں ہوا لیکن نقصان کا اندیشہ دل میں بار بار آتا ہے اور کھٹکا سا لگا رہتا ہے۔ یہ کھٹکا اور یہ خوف جو ہے انسان کے لیے باعث تکلیف ہوتا ہے، اور اسی طرح غم بھی باعث تکلیف ہوتا ہے۔ غم انسان کو کھاتا رہتا ہے، اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اس کے سیلز ایک دوسرے کو کھاتے رہتے ہیں۔ بہرحال وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تو 2 چیزیں، 2 کیفیات انفاق فی سبیل اللہ سے ختم ہو جاتی ہیں، یعنی خوف اور حزن۔ حزن کا ترجمہ اردو میں غم کر سکتے ہیں۔ تو ان 2 کیفیات کو ختم کرنے کا گویا کہ قرآنی وظیفہ یہ ہوا کہ انفاق فی سبیل اللہ کیا جائے، ایسا انفاق جس کے بعد تکلیف دینے کا سلسلہ نہ ہو اور احسان جتلانے کا سلسلہ نہ ہو۔ یہ 2 سلسلے اگر نہیں ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اس کے لیے اجر بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ خوف اور غم بھی اس سے ہٹا لیا جائے گا۔ اس کو مولا روم کے اشعار میں بھی پیش کرتے ہیں۔ آنکھ بے منت دہد در راہ دوست، از غم و خوف قیامت گشت دوست۔ کہ وہ جو بغیر احسان جتلائے دوست کے راہ میں، یعنی اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، تو وہ غم اور خوف سے دنیا اور قیامت میں بری الذمہ ہو جاتا ہے اور اس سے رہائی پا لیتا ہے۔ پھر سوال اٹھاتے ہیں کہ چوں عطا کر دی ز دست حق بداں، منت خود برسر مسکین مراں۔ کہ جب تم نے حق تعالی شانہ کے راستے میں ایک عطا کر دی ہے، ایک سخاوت تم نے کر دی ہے، تو پھر وہ مسکین کے سر پر احسان کا بوجھ نہ رکھو۔ پھر دوسری ایک آیت کا گویا کہ مفہوم بیان کرتے ہیں کہ صدقہ آں باشد کے پوشیدہ شود، زاں کے منت بیخ احسان برکند۔ صدقہ وہ ہوتا ہے کہ جو پوشیدہ ہو، جس کی بہت زیادہ اشتہار نہ کیا جائے اور ریاکاری مقصود نہ ہو، تو پھر
فرماتے ہیں کہ زاں کے منت بیخ احسان برکنت، کہ جو احسان جتلانا ہے وہ نیکی کی بیخ و بن کو اکھاڑ دیتا ہے، اس کو جڑوں سے ختم کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ریا جو ہے شرک خفی ہے، اور خالص اللہ کے لیے جو عمل نہیں رہتا تو پھر اس کا اجر و ثواب بھی ختم ہو جاتا ہے، بلکہ بسا اوقات اس کا وبال انسان پر آن پڑتا ہے۔ اب رمضان کریم میں حضور علیہ السلام کے بارے میں صحابہ کرام کا بیان ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ علیہ السلام چلتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ جیسے ہوا چلتی ہے تو وہ ہر ایک پر سے گزرتی ہے، ہر ایک کو فائدہ دیتی ہے، کوئی تخصیص نہیں کرتی اور کوئی کسی کو منفی نہیں کرتی۔ تو اسی طرح آپ علیہ السلام بھی چلتی ہوئی ہوا کی طرح سخاوت کا مظاہرہ کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی رمضان کریم میں اس سنت کی پیروی کرتے ہوئے حتی المقدور سخاوت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور یہ سخاوت جو ہے وہ قول میں بھی ہے، یعنی اچھا قول، اچھی بات، دوسرے کے لیے راحت کا سامان کرنے والی بات، دوسرے کو فائدہ پہنچانے والا مشورہ، یہ ساری چیزیں بھی سخاوت ہیں، اور مال خرچ کرنا بھی سخاوت ہے، اور مسکراہٹ بھی سخاوت ہے، اور اسی طرح یعنی دوسرے انسانوں کی ویلفیئر اور دوسرے انسانوں کی بھلائی کی خواہش بھی سخاوت ہے۔ تو یہ ساری کیفیات روزے میں حضور علیہ السلام کی سنت ہیں، اور اس چیز کو مولائے روم نے فرمایا اپنے انداز میں بہت خوبصورت طریقے سے کہ صدقہ فطر در حقیقت روزے کی تکمیل ہے، اور روزہ آمد روزہ رفت و عید شد۔ روزہ آیا، روزہ جب ختم ہو گیا تو عید ہو گئی۔ روزہ آمد روزہ رفت و عید شد، دل سے بندے نفس و شہوت دید شد، کہ دل جو ہے اس وجہ سے روزہ رکھنے کی وجہ سے، سارا مہینہ یہ پریکٹس کرنے کی وجہ سے دل جو ہے وہ نفس کی گرہ سے آزاد ہو چکا ہے، اور شہوت کی گرہ سے آزاد ہو چکا ہے۔ تو اب جو ہے وہ دل کو بڑی قوت مل گئی، چونکہ دل جکڑن سے آزاد ہوا، تو غرض روزہ قوت دل یافتی۔ اگر تم نے روزے سے واقعی دل کی قوت حاصل کر لی ہے تو در رہے مسکین چرا نشتافتی، تو پھر تم مسکین کے راستے میں، یعنی مسکین کے لیے تم کیوں خرچ نہیں کرتے اور کیوں انفاق فی سبیل اللہ نہیں کرتے؟ یعنی انفاق فی سبیل اللہ کی توفیق اس روزہ دار کو ہوتی ہے کہ جو روزہ دار خواہشات نفس سے اور شہوت سے اوپر اٹھ جاتا ہے، اور روزہ اس کو یہ والا فائدہ پہنچا دیتا ہے، تو پھر وہ اس علامت اس کی یہ ہے کہ وہ سخاوت کا بھی مظاہرہ کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں روزے کے اس انعام سے کہ ہم چلتی ہوئی ہوا کی طرح مسنون طریقے سے سخی ہو جائیں، اور فقراء اور مساکین کا خیال کریں کہ وہ اپنے روزے اور عید کا سامان کر سکیں۔ صدقہ فطر جو ہے وہ واجب ہے، اور اس کے فقہی مباحث جو مسلمز روزہ رکھتے ہیں انہیں معلوم ہوتے ہیں۔ یہاں پر اس کی فکری مباحث زیر بحث لانا مقصود تھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔